خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا گہرائی میں جائزہ لے رہی ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ 1453 میں قسطنطنیہ کا سقوط، یہ عظیم رومی سلطنت کے آخری باب کا سمجھیں اختتام تھا۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی مضمون ہے جو اس فیصلہ کن لمحے کے تقریباً ہر پہلو کو کھولتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس عظیم شہر کے زوال کی جڑوں کو سمجھیں، محاصرے کی ڈرامائی تفصیلات جانیں اور یہ دیکھیں کہ اس واقعے کے اثرات کیا ہوئے آگے چل کر۔ صحیح۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات بھی حیران کرتی ہے نا کہ مغربی روم تو ختم ہو گیا لیکن مشرقی سلطنت یعنی بازنطینی وہ چلتی رہی 1000 سال تک، اور قسطنطنیہ اس کا مرکز تھا۔ بالکل، اس کا دل تھا گویا۔ لیکن 1453 تک یہ عظیم شہر اپنے ماضی کی شان و شوکت کی بس ایک ہلکی سی جھلک رہ گیا تھا۔ سلطنت چھوٹی ہو گئی تھی، شہر میں لوگ کم تھے، اور وہ مشہور دیواریں بھی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں وہ بھی کمزور پڑ رہی تھیں۔ مگر پھر بھی اس کی جگہ اہم تھی، یورپ اور ایشیا کے سنگم پر، علامتی طور پر بھی بہت اہم تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صدیوں پرانی سلطنت اور اس کا دارالحکومت آخر گرا کیسے؟ کیا وجوہات تھیں؟ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کا سقوط، دیکھیں، صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، بہت بڑا موڑ۔ یہ نہ صرف 1000 سالہ بائزنٹائن سلطنت کا خاتمہ تھا، بلکہ بحر روم کے مشرقی حصے میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، سلطنت عثمانیہ۔ تو یہ ان کے عروج کا بھی آغاز تھا۔ اس واقعے نے، آپ کہہ سکتے ہیں، خطے کا پورا نقشہ ہی بدل دیا، سیاسی، فوجی، ثقافتی، معاشی، سب کچھ۔ اچھا، تو اس سقوط کے آثار تو پہلے سے ہوں گے نا؟ 1453 سے پہلے بائزنٹائنی سلطنت کی حالت کیسی تھی؟ مضمون کہتا ہے کہ زوال کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ بالکل درست، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا۔ بازنطینی سلطنت کئی صدیوں سے آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ سلطنت اپنی پرانی روایتوں اور ایک بہت پیچیدہ نظام کے بوجھ تلے دبی تھی۔ وقت کے ساتھ نئی چیزیں اپنانے کی صلاحیت کم ہوتی گئی، ایک طرح کا جمود آ گیا تھا۔ معاشی طور پر بھی؟ جی ہاں، معاشی طور پر بھی کمزور ہو رہی تھی۔ تجارت پر زیادہ تر اطالوی ریاستوں جیسے وینس اور جنیوا، ان کا کنٹرول بڑھ رہا تھا۔ پھر باہر سے دباؤ تھا، مختلف حملہ آور گروہ صدیوں سے سرحدیں کمزور کر رہے تھے، خاص طور پر مشرق سے۔ پہلے سلجوق ترکائے، پھر عثمانی ترک، انہوں نے اناطولیہ کا بڑا حصہ چھین لیا، جو کبھی سلطنت کا سمجھے دل تھا۔ اور وہ جو اندرونی خلافشار کا ذکر ہے، 1054 کا عظیم اختلاف یعنی گریٹ سکھزم، اس کا کیا کردار تھا؟ ہاں، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ اگرچہ اس کا براہ راست تعلق فوجی کمزوری سے شاید نہ ہو، لیکن اس نے مسیحی دنیا کو، آپ کہہ لیں، نظریاتی طور پر بانٹ لیا۔ جی۔ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ، جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، اور مغربی رومن کیتھولک چرچ، ان میں جو دوری پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے مستقبل میں مغربی یورپ سے مدد لینا مشکل ہو گیا۔ اچھا۔ بازنطینی اکثر مغرب والوں پر شک کرتے تھے، اور شک کی وجہ بھی تھی، خاص طور پر 1204 میں جو چوتھی صلیبی جنگ ہوئی، جب مغربی صلیبیوں نے مدد کے بجائے قسطنطنیہ پر ہی قبضہ کر لیا تھا اور اسے بری طرح لوٹا تھا۔ اوہ! ہاں، اگرچہ بعد میں شہر واپس مل گیا، لیکن اس واقعے نے سلطنت کو بہت بہت نقصان پہنچایا تھا۔ تو جب ہم 15ویں صدی کے شروع میں آتے ہیں تو سلطنت بس قسطنطنیہ شہر، آس پاس کے کچھ علاقے، یونان کا تھوڑا حصہ اور وہ طرابزون تک محدود رہ گئی تھی؟ بالکل، بس اتنی ہی رہ گئی تھی، ایک عظیم ماضی کی بس ایک یادگار سی۔ قسطنطنیہ شہر خود کیسا تھا اندر سے؟ دیکھیں، دیواریں تو تھیں بڑی مضبوط، لیکن شہر کے اندر آبادی بہت کم ہو چکی تھی۔ کئی علاقے تو ویران پڑے تھے، عمارتیں پرانی، خستہ حال۔ یہ ایک کمزور، الگ تھلگ پڑتی سلطنت تھی جو بس اپنے ماضی کے سہارے جی رہی تھی۔ اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، عثمانی سلطنت۔ بازنطینی شہنشاہ جان ہشتم پلائیولوگوس، وہ یہ خطرہ دیکھ رہے ہوں گے؟ یقیناً دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مغرب سے مدد کی کوششیں بھی کیں۔ مضمون میں 1444 کے سائگد معاہدے کا ذکر ہے،
پولینڈ اور ہنگری کے ساتھ، کیا یہ آخری امید تھی؟ یہ ایک بڑی کوشش تھی۔ جان ہشتم نے تو یہاں تک کیا کہ فلورنس کونسل میں چرچ کے اتحاد پر بھی راضی ہو گئے، صرف اس امید پر کہ پوپ مغرب کو عثمانیوں کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ سائگد کا معاہدہ اسی کوشش کا حصہ تھا۔ ہنگری کی قیادت میں ایک فوج بنی بھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اسی سال 1444 میں ورنا کی جنگ ہوئی اور عثمانی سلطان مراد دوم نے اس یورپی فوج کو بری طرح شکست دی۔ اوہو، تو اس ہار کا پھر کیا اثر ہوا؟ ورنا کی شکست بازنطینیوں کے لیے تباکن تھی۔ ایک تو مغربی مدد کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ ختم ہو گئی، اور دوسری طرف عثمانیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ بلکان میں ان کی پیش قدمی اور تیز ہو گئی، اور پھر 1451 میں صرف 19 سال کی عمر میں ایک نوجوان بہت ہی پرعزم حکمراں تخت پر بیٹھا، محمد دوئم۔ محمد فاتح۔ جی، جنہیں بعد میں محمد فاتح کہا گیا۔ محمد دوئم کے دماغ میں بس ایک ہی دھن سوار تھی، قسطنطنیہ کی فتح۔ وہ اسے اپنی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنانا چاہتے تھے، اپنی عظمت کی نشانی۔ 19 سال کی عمر میں اتنا بڑا منصوبہ، انہوں نے کیا تیاریاں کی؟ پھر صرف خواہش تو نہیں ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ پورا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے قسطنطنیہ کو پہلا ہدف بنایا۔ سب سے پہلے تو آبنائے باسفورس کے یورپی کنارے پر قسطنطنیہ سے تھوڑا شمال میں ایک نیا قلعہ بنوایا، روملی حصاری۔ اچھا۔ قلعہ صرف چند مہینوں میں بنا، اور اس کا مقصد تھا کہ بحیرہ اسود سے قسطنطنیہ کو کوئی بھی مدد یا سامان نہ پہنچ سکے۔ درہ دانیال پر جو قلعے تھے انہیں بھی مضبوط کیا، پھر ایک بہت بڑا بحری بیڑا جمع کیا اور ایک بہت بڑی فوج تیار کی، جس میں پیادہ، گھڑ سوار اور سب سے اہم بہت طاقتور توپ خانہ تھا۔ توپ خانے کا ذکر اہم لگتا ہے۔ مضمون میں بیسیلیکا نامی توپ کا ذکر ہے، وہ کیا تھی؟ ہاں، وہ تو اس زمانے کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار کہیں یا افریت، ایک بہت بڑی کانسی کی توپ۔ اسے ایک ہنگری انجینئر اربان نے بنایا تھا۔ وہ پہلے بازنطینیوں کے پاس گیا تھا، لیکن وہ اس کی قیمت نہیں دے سکے تھے۔ محمد دوم نے اسے منہ مانگی قیمت دی۔ یہ توپ تقریباً 600-700 پاؤنڈ یعنی کوئی 300 کلو گرام وزنی پتھر کے گولے پھینک سکتی تھی، میلوں دور تک۔ باپ رے! ہاں، اگرچہ اسے چلانا اور دوبارہ لوڈ کرنا بہت مشکل تھا، دن میں شاید چند باری فائر ہوتی تھی، لیکن اس کے گولوں کی طاقت اور جو نفسیاتی اثر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چھوٹی توپیں تھیں جو زیادہ تیزی سے فائر کرتی تھیں۔ تو ایک طرف یہ زبردست عثمانی تیاری اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے اندر کیا حال تھا؟ ان کے پاس کیا تھا مقابلہ کرنے کو؟ حالت بہت خراب تھی۔ بائزانطینی شہنشاہ کانسٹنٹائن یازدہم، جو جان ہشتم کے بھائی تھے، وہ بہادر تو تھے لیکن وسائل بالکل نہیں تھے۔ شہر کی کل فوج مشکل سے 7,000 تھی، جن میں سے تقریباً 2,000 تو باہر کے تھے، جنیوا اور وینس کے لوگ۔ صرف 7,000؟ اور عثمانی فوج؟ عثمانی فوج مختلف اندازے ہیں، 80,000 سے 1.5 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ، مطلب تعداد میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ کوئی مقابلہ نہیں۔ شہر کی دیواریں مضبوط تھیں لیکن بہت لمبی تھیں، کوئی 14 میل۔ اتنے کم محافظوں کے لیے ہر جگہ دفاع کرنا ممکن نہیں تھا۔ 6 اپریل 1453 محاصرہ شروع ہوا۔ تقریباً 2 مہینے۔ ان 2 مہینوں میں کیا ہوا؟ بازنطینیوں نے بس ہار مان لی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تعداد میں اتنی کمی کے باوجود بازنطینیوں اور ان کے ساتھیوں نے کمال کی بہادری دکھائی۔ ان کی قیادت ایک تجربہ کار فوجی کر رہے تھے، جنووا کے جیووانی گیوسٹینیانی لونگو۔ وہ اپنی فوج لے کر آئے تھے شہر بچانے۔ محافظوں نے دن رات ایک کر کے دیواروں کی مرمت کی، جو شگاف توپوں سے پڑتے تھے انہیں فوراً برتے تھے۔ عثمانیوں نے سرنگیں کھودی دیواروں کے نیچے، انہوں نے ان کا پتہ لگا کر انہیں ناکارہ بنایا۔ اچھا۔ گولڈن ہارن کے داخلی راستے پر ایک بڑی زنجیر لگا کر عثمانی بحریہ کو روکا ہوا تھا۔ کئی بار تو رات کو اچانک باہر نکل کر عثمانی کیمپوں پر حملے بھی کیے انہوں نے۔ لیکن عثمانی فوج اتنی بڑی تھی اور محمد دوم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جی ہاں، محمد دوم نے تو ایک ایسا کام کیا جو ناقابل یقین لگتا ہے۔ جب اس کا بحری بیڑا گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکا نا، ہاں، توڑ دیے، کیونکہ اب شہر سمندر کی طرف سے بھی حملے کی زد میں آ گیا تھا۔ پھر بھی وہ لڑتے رہے، لیکن وقت اور تعداد دونوں ان کے خلاف تھے۔ مسلسل بمباری، کھانے کی کمی،
تھکاوٹ اور یہ احساس کہ باہر سے کوئی مدد نہیں آ رہی، یہ چیزیں ہمت توڑ رہی تھیں۔ اور پھر آخری حملہ کب ہوا؟ 29 مئی 1453 کی صبح بالکل پو پھٹتے ہی عثمانیوں نے پوری طاقت سے حملہ کیا، 3 طرف سے۔ توپ خانے نے دیواروں میں کئی جگہ بڑے شکاف ڈال دیے تھے۔ سب سے سخت لڑائی سینٹ رومانوس دروازے کے پاس ہوئی، جہاں شہنشاہ کانسٹنٹائن خود لڑ رہے تھے اور گیوسٹیانی بھی وہیں تھے۔ ایک نازک وقت پر گیوسٹیانی بری طرح زخمی ہو گئے، انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس سے محافظوں میں افراتفری پھیل گئی، اور تقریباً اسی وقت کچھ عثمانی فوجی ایک چھوٹے غیر محفوظ دروازے کرکوپورتا سے شہر میں داخل ہو گئے اور دیواروں پر عثمانی جھنڈا لہرا دیا۔ اوہ، تو خدایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ شہر کا کیا بنا؟ اس کے بعد تو بس قیامت تھی۔ جیسے ہی خبر پھیلی کہ دشمن شہر میں آ گیا ہے، دفاع ختم ہو گیا۔ عثمانی فوجی شہر میں سیلاب کی طرح داخل ہوئے، اور جنگی دستور کے مطابق انہیں 3 دن تک شہر لوٹنے کی اجازت ملی۔ 3 دن تک؟ جی، مضمون اسے خونی اور وحشیانہ کہتا ہے، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ بہت قتل عام ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے یا غلام بنا لیے گئے، گھر، گرجا گھر، محل سب لوٹے گئے۔ اور سب سے بڑا علامتی لمحہ تھا آیا صوفیہ کا مسجد بننا، جو 1000 سال سے مسیحیت کا مرکز تھا۔ محمد دوم نے خود پہلی جمعہ کی نماز وہیں پڑھی۔ اور شہنشاہ کانسٹنٹائن؟ کہا جاتا ہے کہ وہ آخر تک لڑتے ہوئے مارے گئے، ان کی لاش کبھی ملی نہیں۔ ایک سلطنت کا کتنا المناک انجام! قسطنطنیہ گرنے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ کیا بازنطینی سلطنت اسی دن ختم ہو گئی پوری طرح؟ دیکھیں، قسطنطنیہ تو سلطنت کا دل اور دماغ تھا۔ اس کے گرنے سے سلطنت عملی طور پر تو ختم ہو ہی گئی، لیکن جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، کچھ علاقے فوراً قبضے میں نہیں آئے۔ جنوبی یونان میں موریہ کی ریاست تھی، وہ 1460 تک لڑتی رہی۔ اسی طرح ترابزون، بحیرہ اسود پر ایک الگ سی ریاست تھی، وہ 1461 میں فتح ہوئی۔ اچھا، تو کچھ حصے باقی تھے؟ جی، مگر یہ بس کچھ وقت کی بات تھی۔ قسطنطنیہ کے بغیر ان علاقوں کے پاس نہ کوئی رہنمائی تھی، نہ زیادہ طاقت۔ عثمانیوں نے اگلے چند سالوں میں ان سب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور قسطنطنیہ، جسے اب استنبول کہا جانے لگا، وہ ان کی عظیم سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ تو یہ تھی کہانی، ایک عظیم سلطنت کے لمبے زوال اور اس کے ڈرامائی انجام کی۔ اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، صدیوں کی اندرونی کمزوری، بیرونی دباؤ، اس نے بازنطینی سلطنت کو کھوکھلا کر دیا۔ پھر ایک نوجوان پرعزم عثمانی سلطان آیا، محمد دوم، نئی ٹیکنالوجی یعنی توپوں اور ایک بڑی فوج کے ساتھ۔ ایک طویل بہادرانہ مزاحمت ہوئی، مگر قسطنطنیہ کی دیواریں آخر کار گر گئیں، شہر فتح ہوا اور بہت تباہی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی 1000 سالہ بازنطینی سلطنت ختم ہوئی اور عثمانی سلطنت ایک عالمی طاقت بن کر ابھری۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ So what does this all mean? میرے خیال میں یہ صاف دکھاتا ہے کہ کیسے لمبا زوال، قیادت کا عزم، ٹیکنالوجی اور صحیح وقت پر صحیح قدم تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعہ ہمیں کئی گہری باتیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسا آپ نے کہا، یہ صرف فوجی فتح یا شکست نہیں تھی، یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ اور تبدیلی کی ایک بڑی لہر تھی۔ یہاں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، قسطنطنیہ کے گرنے کے اثرات صرف مشرقی یورپ تک تھے یا مغرب پر بھی اس کے گہرے اثرات ہوئے؟ اچھا سوال ہے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ جب شہر فتح ہوا تو بہت سے بازنطینی عالم، دانشور، فنکار وہاں سے بھاگ کر اٹلی اور مغربی یورپ گئے۔ وہ اپنے ساتھ پرانے یونانی اور رومی علم کے خزانے، کتابیں لے گئے، جس نے یورپ میں جو نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس چل رہا تھا اسے مزید ہوا دی، علم کے نئے دروازے کھولے۔ اگرچہ یہ بات براہ راست ہمارے مضمون میں نہیں، لیکن اہم موڑ کے تصور سے یہ جڑتی ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں سلطنتوں کی فطرت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ قسطنطنیہ 1453 میں گرا، ٹھیک ہے، لیکن سلطنت تو صدیوں سے کمزور ہو رہی تھی۔ تو اصل خاتمہ کب ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک دن میں ہوتا ہے یا یہ ایک لمبے سست عمل کا آخری قدم ہوتا ہے؟ گہری بات ہے۔ ہوتی ہیں تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال کی ان کہانیوں سے، چاہے بازنطینی ہوں یا کوئی اور، آج کی دنیا کیا سبق سیکھ سکتی ہے، خاص طور پر تبدیلی کو اپنانے، اندرونی اتحاد رکھنے اور نئی حقیقتوں کا سامنا کرنے کے بارے میں۔